السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریسیڈنسی اسکول نیو عظیم آباد کالونی پٹنہ کے آن لائن کلاس میں آپ تمام طلباء کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، آج ہم کلاس 10 کے اردو سبجیکٹ کو لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے پانی کی آلودگی کے عنوان سے ایک مضمون پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد دوسرا ویڈیو پانی کی آلودگی کے عنوان سے کچھ عملی کچھ مشقی سوالات و جوابات اور کچھ کر کے سیکھنے کا کام کیا تھا۔ آج ہم اسی کڑی سے جڑتے ہوئے ایک کام کریں گے جس کو عملی کام کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کام جو طالب علموں کو خود کر کے اس کے اندر سے کچھ مواد اور کچھ خاص باتیں نکالنی چاہیے۔ چونکہ آج کل آن لائن کلاس چل رہا ہے اور بہت سے طلباء کے پاس کتابیں موجود نہیں ہوں گی، اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آئیے وہ کام جو آپ تمام طلباء کو کرنا چاہیے، ہم آسانی کے لیے نمونے کے لیے وہ کام کر کے آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بورڈ کے ایگزام میں یہ سوالات آ جائیں یا ایسے مضامین آپ کو لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ آج کریں گے وہ ہے کہ پانی کی آلودگی پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ پانی کی آلودگی پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا جواب یعنی وہ نوٹ میں نے مختصر طور پر لکھ دیا ہے۔ آئیے ہم اس کو اپنے الفاظ میں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ہوا اور خوراک کی طرح ہماری صحت اور زندگی کے لیے ہوا اور خوراک کی طرح ہماری صحت اور زندگی کے لیے پانی بھی ضروری ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کے لیے، ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے جس طریقے سے ہوا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں، اسی طریقے سے خوراک، کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی ضروری ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جسم میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہوا اور خوراک ضروری ہے، اسی طریقے سے پانی بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن پینے یا نہانے دھونے کے لیے صاف پانی ہونا چاہیے۔ پانی صرف پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے نہاتے بھی ہیں اور دھوتے بھی ہیں، اور ان تینوں کام کے لیے پانی جو ہے وہ صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے مضمون میں لکھ دیا ہے پینے یا نہانے دھونے کے لیے صاف پانی ہونا چاہیے۔ اگر پانی گندا یا آلودہ ہوگا تو وہ صحت مند بنانے کے بجائے ہمیں بیمار کر دے گا۔ صحت مند بنانے کے بجائے وہ ہمیں بیمار کر دے گا۔ پانی کا ایک اہم جز آکسیجن ہے۔ آلودہ پانی میں آکسیجن کی کم ہو جانے پر مچھلیاں زندہ نہیں رہتی، تو ایسا پانی ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پانی جب گندا ہو جاتا ہے، پانی کے اندر آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس پانی میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر آکسیجن کم ہو جاتا ہے۔ جب اس آکسیجن کے کم ہونے کی وجہ سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، تو پھر
سوچئے کہ ہم اور آپ کس طریقے سے اس کے نقصان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں باوجود تعلیمی بیداری اور حفظان صحت کے چرچے، اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین، ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہونے والے مختلف پروگرام سے عوام کا بڑا حصہ ابھی تک غافل ہے، یعنی بے خبر ہے، غافل ہے، بے خبر ہے۔ اکثر لوگ تالابوں، نہروں، بالیوں پر مویشیوں کو نہلاتے ہیں، جانوروں کو نہلاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور خود بھی نہاتے ہیں۔ اکثر لوگ تالابوں، نہروں اور بالیوں میں، دریاؤں میں مویشیوں کو بھی نہلاتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں اور خود بھی نہاتے ہیں۔ چنانچہ مویشیوں، کپڑوں اور انسانوں کی گندگی تالاب، نہر اور باولی کے پانی کو گندا کر دیتی ہے۔ اس طرح بارش کا صاف ستھرا پانی جب زمین پر گر کر بہتا ہوا تالاب، نہر اور دریا میں پہنچتا ہے تو اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو کر پانی کو گدلا بنا دیتے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں، کارخانوں کا میل کچیل اور کچرا بھی نہروں اور دریاؤں کا پانی آلودہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں۔ جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹاشیم پرمیگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ یہ تو نوٹ ہوا پانی کی آلودگی پر جو کہا گیا کہ مختصر نوٹ لکھیے، یہ میں نے لکھ کر کے آپ کو بتلا دیا۔ اب آگے اس کے متعلق کچھ سوالات، ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کر دے کہ 100 الفاظ پر مشتمل جواب لکھیے، 50 الفاظ پر مشتمل جواب لکھیے۔ اس طریقے سے بھی سوالات آتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ سوال کیا ہے؟ صاف ستھرا پانی کس طرح آلودہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے مضمون کو غور سے پڑھا ہے، اس مضمون کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے تو آپ کے لیے جواب بہت آسان ہو جائے گا۔ آئیے ہم اس کا جواب لکھنے کی کوشش کیے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جواب لکھنے میں کتنا کامیاب ہیں۔ سوال کیا ہے؟ صاف ستھرا پانی کس طرح آلودہ ہوتا ہے؟ جواب: قدرت نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے صاف ہوا اور پانی کا بندوبست کیا۔ قدرت نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے صاف ہوا اور پانی کا انتظام کیا، بندوبست کیا، لیکن ہم انسانوں نے قدرت کے اس دین کی پرواہ نہیں کی اور صاف ستھرے پانی کے ذخیروں کو آلودہ کر دیا، گندا کر دیا۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ نہر، تالاب اور باولی پر اکثر لوگ نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی نہلاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں، جانوروں کی ساری گندگی، کوڑا کرکٹ بھی اکثر بہہ کر پانی کے ذخیروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں کا کچرا، میل کچیل اور دوسری خراب اشیاء بھی پانی کو آلودہ کرتی رہتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے نہانے سے
یا اس کے کپڑا دھونے سے یا کوڑا کرکٹ کی وجہ سے صرف پانی آلودہ ہوتا ہے، بلکہ کارخانوں اور فیکٹریوں کا کچرا، میل کچیل اور دوسری خراب چیزیں، سڑی گلی چیزیں جو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے پانی میں ملنے سے بھی پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے، یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ بہت ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے، اگر کوئی چاہے اس کا استعمال کرنا تو کر سکتا ہے۔ لیکن وہ پانی جب زمین پر گرتا ہے اور بہتا ہے، جب وہ زمین پر بہتا ہے تو نالوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں، تالابوں اور دریا میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے شامل ہو جاتے ہیں اور پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ بارش کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے کے بعد وہ بہہ کر کے نالیوں کے ذریعے سے تالابوں کے اندر اور دریاؤں میں جاتا ہے، اور اس میں پھر زمین کے ذرات، مٹی کے ذرات اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مل کر کے پانی میں شامل ہو کر کے وہ دریا میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ زمین پر گرنے سے پہلے اگر بارش کے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے اور جمع کر کے اس کا استعمال کیا جائے تو وہ بڑا فائدہ مند ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ پانی کی آلودگی کے عنوان سے جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے متعلق 3 ویڈیو آپ نے پڑھا، آج کا آخری ویڈیو تھا اس کا۔ اب آئندہ جو ہے کسی دوسرے مضمون اور کسی دوسرے لیکھک مصنف کے متعلق ویڈیو لے کر کے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔